السلام علیکم ویورز، SEO ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید دوستو۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم پیج لے آؤٹ اور نیویگیشن کو دیکھیں گے کہ ایک ویب سائٹ کا پیج لے آؤٹ اور نیویگیشن کیا ہوتا ہے بیسکلی اور کس طرح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے اس حوالے سے۔ SEO میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیزائن کو ڈسکس کیا تھا، وہی جو ڈیزائنز پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ میرے پاس اس وقت پھر موجود ہیں۔ تو اس میں آپ کو جو سائٹ کا لے آؤٹ اور نیویگیشن بیسکلی لے آؤٹ جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے سٹرکچر یا ساخت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ساخت اس طرح ہوتی ہے نا کہ اس ویب سائٹ کے اندر جو سیکشنز بنائے گئے ہوتے ہیں یا اس کے جو مختلف مقامات ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جب ایک بندہ اس ویب سائٹ پہ انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اوپر دیکھتا ہے یہ اس جگہ کو، ٹھیک ہے، کہ یہ بلاگ کا نام کیا ہے، تو یہ ہیڈر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ڈیلی بلاگ ٹپس، تو یہ ہیڈر میں اس نے یہ لوگو رکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ دو سوشل بٹنز ہے، ٹھیک ہے، ایک ای میل سبسکرپشن اور ایک دوسرا جو ہے یہ RSS بٹن ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں پر یوزر نظر دوڑاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ کچھ بٹنز ہوتے ہیں، پیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نیویگیشن بار بھی کہتے ہیں اور مینیو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ہورزینٹل مینیو ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر یہ کنٹینٹ ایریا کہلاتا ہے، پوسٹ باڈی بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اور مینیو ہے، نیویگیشن ہے جو کہ ورٹیکل ہے، اور یہاں پر یہ ایڈ بلاکس ہے۔ اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویٹ گیٹ ایریا ہے، اس میں انہوں نے جو ہے پاپولر آرٹیکلز کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ایڈز وغیرہ لگے ہوئے۔ تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے آئیں گے تو یہ فوٹر ہے، ٹھیک ہے جی، سمپل سا۔ تو ویب سائٹ کی یہ مختلف سیکشن جو ہوتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں پیج لے آؤٹ، یعنی پیج کی ساخت یا ویب سائٹ کی ساخت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ضروری یہ ہے کہ 4 چیزیں ضروری ہوتی ہے ایک ویب سائٹ کے لے آؤٹ بنانے کے لیے: ایک ہیڈر، اس کے بعد نیویگیشن بار، یہ پوسٹ باڈی، یہ سائڈ بار اور ایک فوٹر، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کی سائٹ کا جو لے آؤٹ ہوگا وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہاؤ شوڈ بی یور پیج لے آؤٹ اینڈ نیویگیشن۔ اس میں یہ 6 چیزیں جو ہے آپ شامل کر سکتے ہیں، اور اپروپریٹلی جو ہے یہ چیزیں اگر آپ شامل کریں گے اس میں تو آپ کا سٹرکچر یا آپ کا لے آؤٹ جو ہے وہ ٹھیک مطلب صحیح نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ چیزیں آپ وہ ایڈ نہیں کریں گے، فالتو چیزیں، ٹھیک ہے، ضروری چیزیں۔ اب ویب سائٹ میں کتنی چیزیں ہوتی ہے؟ ایک میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ ہیڈر، دا مینیو اور نیویگیشن بار، دا سائڈ بارز 1 اور 2۔ کچھ لوگوں کے ٹیمپلیٹس یا ڈیزائنز میں ایک سائڈ بار ہوتا ہے صرف یہاں پر، یا کچھ میں 2 ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں 2 ہے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، یا W3 اسکول والے کی بھی تقریباً 2 سائڈ بارز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ہو یا 2 ہو لیکن ایک سائڈ بار، یہ سائڈ بار لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو کنٹینٹ ایریا اور پوسٹ باڈی، یعنی کنٹینٹ ایریا یہ ایریا ہوتا ہے، یہ بیچ میں جو ہو رہا ہے اس کو کنٹینٹ ایریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فوٹر ہوتا ہے جو نچلا حصہ ہوتا ہے سائٹ کا، اور فوٹر مینیو، فوٹر میں بھی آپ لنکس وغیرہ دے سکتے ہیں جیسے کہ ڈیلی بلاگ ٹپس والے نے دی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کے مطابق جو آپ کی ضرورت ہے وہ کرے۔ اور اباؤٹ دا فولڈ ایریا از امپورٹنٹ۔ اب ایک ایریا ہوتا ہے ویب سائٹ کے اندر جس کو اباؤٹ دا فولڈ ایریا کہتے ہیں، وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے بہت زیادہ کنسیڈر کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ وہ آپ کہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہ کر دو، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا ایریا ہوتا ہے؟ وہ ایریا ہوتا ہے جب آپ کسی سائٹ میں انٹر ہو جاتے ہو اور جو ابتدائی اسکرین آپ کو نظر آتی ہے، یعنی کہ یہاں تک جو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ یہاں تک یہ اسکرین ابھی اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے سمپل انداز میں کہ یہ جو آپ کو اسکرول بار نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، جب آپ انٹر ہو جاؤ اور اس کو آپ نیچے لے کر جاؤ نا، اس سے پہلے جو یہ جہاں رکا ہوا ہے یہ جو ایریا آپ کو جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو اباؤٹ دا فولڈ ایریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ نے بڑا امپورٹنٹ ہے سرچ انجن کا جو کراؤزر آتا ہے آپ کے سائٹ کو انڈیکس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اباؤٹ دا فولڈ ایریا کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کنٹینٹ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کنٹینٹ ہونی چاہیے، کنٹینٹ سے میرا مراد ہے کہ جو مین پوسٹ ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مین پوسٹ کے علاوہ یہ جو ہے مینیو لنکس اور یہ سائڈ بار میں یہ اس طرح کے یہ لنکس وغیرہ یہ سارے جو ہے وہ کراول کر لیتا ہے۔ تو کچھ سائٹ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہماری دوست کی ابھی سائٹ ہے mybloggertricks.com، یہ ان کا پہلے جو ہے یہ صحیح طریقے ابھی یہ سائٹ تو خیر یہ مشہور ہو گئی ہے، لیکن نئی سائٹس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ان کی سائٹ ہے نا، اس پہ آپ جائیں گے mybloggertricks.com پہ، تو اب کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کو سکرول کرنا پڑے گا۔ دیکھو یہ بھی آپ نے کنسیڈر کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، لیکن اس نے کیا ہوا ہے جناب کہ یہاں پر بینرز وغیرہ اور یہ اس سے بڑھ دیا ہے۔ تو اب مین جو کنٹینٹ ہے وہ اس کے لیے لازمی طور پہ آپ کو اسکرول یوز کرنا پڑے گا، نیچے جائیں گے تو یہ پوسٹ نظر آ جائے گا، ادروائز اوپر آپ دیکھیں گے نا
جہاں آپ رکے ہو یہاں پر کوئی کنٹینٹ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک لنکس ہے اور یہ بینرز وغیرہ ہے، لیکن ان کی سائٹ کافی مشہور ہے تو اسی لیے ان کو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر نیا بندہ کوئی ایسا کرتا ہے جیسے کہ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر جو ہے اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اباؤٹ دا فوڈ کے اوپر جو ہے گوگل یا کوئی دوسرا سرچ انجن جو ہے اس کو وہ کر سکتا ہے، آئی مین ٹو سے کہ بین کر سکتا ہے یا اس کے رینکنگ کو کمزور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے کہ DailyBlogTips.com آپ دیکھ سکتے ہیں نا، اس پہ ہم آئے، اب اس کے مین کنٹینٹ دیکھو 3 آرٹیکلز اوپر نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایشو نہیں، ہر چیز کلیئر صاف ستھری نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ایریا پر بھی آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کنسیڈر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مینیو جو ہے یہ آپ نے لازمی طور پر اس میں جو ہے وہ انسرٹ کرنا ہے، یعنی کہ اپنے لے آؤٹ میں، آپ کے ویب سائٹ کا جو لے آؤٹ ہوگا، جو اسٹرکچر ہوگا، اس میں لازمی طور پہ یہ مینیو ہونا چاہیے آپ کے پاس، جس میں آپ کے پاس جو ٹاپکس ہے، ایسے ٹاپکس جو کہ بہت زیادہ مطلب آپ کے سائٹ کے مین ٹاپکس ہے، ٹھیک ہے، ان ٹاپکس کے لنک آپ یہاں پر دیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے پیجز کے ساتھ، کیونکہ سرچ انجنز جب آتا ہے تو یہ نیویگیشن کو بڑا اہمیت دیتا ہے سرچ انجن کا روبوٹ، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو لنکس دیے گئے ہیں یا سائٹ پہ جو لنکس دیے گئے جیسے کہ کیٹیگریز میں انہوں نے دیے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے امپورٹنٹ لنکس ہے، اور اس نے جو اہم چیزیں ہیں اپنی ویب سائٹ جس ٹاپک پہ بنی ہوئی ہے اس کے اہم جو سب ٹاپکس ہیں ان سب کے انہوں نے لنکس دیے، تو وہ ان لنکس کو ایز اے ریفرنس جو ہے اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب پھر کیوریز آتی ہے تو ان لنکس کی بنیاد پر بھی وہ ریزلٹ شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے جیسے کہ onlineustad.com کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، اس کی SEO تو ہم نے اتنی زیادہ اس پہ SEO پہ وہ نہیں کیا، ہم نے زیادہ تر جو ہے اس پہ فوکس رکھا ہے اچھے کنٹینٹ کو پرووائڈ کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ میں نے کافی جو ہے ٹائم وہ کرتا ہوں، آئی مین ٹو سے کہ کافی ٹائم لگاتا ہوں اس پہ، چیزوں کو چینج کرتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ SEO جو ہے وہ ضروری ہے اور اپڈیٹڈ ہونا چاہیے ہر بندے کو۔ تو یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں onlineustad.com، ٹھیک ہے۔ یہ لوڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے جناب کہ اب دیکھو سب سے پہلے کنٹینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اباؤٹ دا فوڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کنٹینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو نیچے نہیں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، اس میں ہمارے پاس جو مین ٹاپکس ہے، میکنگ منی ہے، MS آفس ہے، اس کے پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کورس ہے، کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہے، گرافکس ہے، SEO ہے، ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائننگ، یہ ہمارے مین ٹاپکس ہے، تو اس کو ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، سرچ انجن کی آسانی کے لیے کہ وہ سمجھ جائے کہ ہمارے پاس کون کون سے ٹاپک اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ یہ مینیو ہم نے اپنے جو ہے سروسز وغیرہ کے لیے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور باقی ایک سائڈ بار ہمارے لیے کافی تھا، اس میں ہماری ساری چیزیں جو ہے ایڈ ہو سکتی تھی، اور یہ فوٹر تھا سمپل سا۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، اور آپ نے بھی یہ اس طرح کی جو اہم آپ کے لنکس ہے سائٹ کے وہ اپنے یہاں پر رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی جو ہے یہ سائٹ کے پیج لے آؤٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے، وہ اس ویڈیو میں ہو گئی، اور نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ ہم اس کورس کو جو SEO کا کورس ہے، ایڈوانس کورس ہے، اس میں ہر چیز ہم وہ کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اب بات کریں گے جو ٹائٹل اور ڈسکرپشن ہوتی ہے ایک ویب سائٹ کی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم کیسے رکھیں اور اس کی کیا لمٹ ہے، اور اس کو کس طرح ہم صحیح طریقے سے ایک پروپر وے سے جو ہے وہ اپٹمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔